بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی آج آخری رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہم نے جتنی بھی عبادات کی ہے، رمضان کے روزے رکھے ہیں، رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، رات کو قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، یا اللہ جتنی بھی عبادات کی ہے، اس ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما۔ مشہور تابعی ابن الفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں رمضان کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہم یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، اور جب ہم رمضان میں پہنچ جاتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رمضان کا مہینہ عبادت کرتے، اور جب رمضان گزر جاتا تو پھر ہم 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادات کی ہے، اس عبادات کو قبول و منظور فرما۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ جو ہم نے رمضان میں عبادت کی ہے، اس عبادت کو قبول فرما، اور جو اس میں کمی کوتاہی ہوئی یا اللہ ہمیں معاف فرما، اور آئندہ کے لیے یا اللہ ہمیں زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو رمضان کی آخری رات ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے انعام حاصل کرنے کی رات ہے۔ اس کو آسمانوں میں اس کا نام لیا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام کی رات۔ تو اللہ تعالیٰ سے انعام حاصل کرنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی رات ہے۔ تو اس رات کو غفلت کے اندر نہ گزاریں، اس رات کو لیانی اور فضولیات کے اندر نہ گزاریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اس شخص کا دل قیامت کے دن اس وقت زندہ ہوگا جس وقت دوسرے لوگوں کا دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو کتنی فضیلت اس شخص کے لیے کہ جو بندہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا دل قیامت کے دن زندہ ہوگا۔ جس دن دوسرے لوگوں کا دل مردہ ہو جائیں گے تو اندازہ کریں کہ دن کتنا سخت ہوگا، قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا کہ اس کے اندر دوسرے لوگوں کا دل مردہ ہو جائیں گے۔ لیکن جو رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، عید الفطر کی رات میں یا عید الاضحیٰ کی رات میں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور یہ رات قبولیت کی رات ہے، اس رات کو دعا قبول ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگنی ہے۔ یا اللہ جو ہم نے عبادات کی ہیں، ان عبادات کو قبول فرما، جو ہم نے دعائیں مانگی ہیں یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں اور کبھی رد نہیں فرماتے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی رات شب جمعہ کی رات ہے، یعنی جمعے کی رات کو جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں اور کبھی رد نہیں کرتے۔ دوسری رات رجب کے مہینے کی پہلی رات ہے، اس رات کو جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں اور کبھی رد نہیں کرتے۔ فرمایا تیسری رات 15 شعبان کی رات ہے، یعنی نصف شعبان کی رات ہے، اس رات کو جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول و منظور فرماتے ہیں اور کبھی رد نہیں کرتے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ تو آج رمضان کی آخری رات ہے اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات کو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہماری جو بھی ہم نے عبادات کی ہیں ان عبادات کو قبول و منظور فرما، اور جو ہماری ضروریات ہیں اپنی اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات مانگیں اور اپنے آپ کو فضول اور لیانی کاموں سے بچائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ رمضان مکمل ہو چکا ہے، ہمارا کام ختم ہو گیا ہے تو ہم عبادت کرنی چھوڑ دیں، بلکہ اپنی عبادت کو جاری و ساری رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں آئندہ بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لکھا ہے کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ اچھی طرح گزارتا ہے، اللہ کی عبادت صحیح کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رمضان کے بعد بھی عبادت کرنے کی توفیق دیتے ہیں، دعا کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو جو رمضان کا مہینہ گزرا ہے اس کے اندر جو ہم نے دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما۔ تو یہ رات قبولیت دعا کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس رات کے اندر، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں۔ اس رات کو جتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔